الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم کو امن حاصل ہو جائے فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو شخص امن حاصل ہونے کے بعد حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وہ اپنے پاس موجودہ جانور قربانی کر دے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اگر کوئی شخص اپنے پاس جانور ذبح کرنے کے لیے نہ پائے نہ ہو فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے و7 اور پھر 7 روزے حج کے ایام کے بعد رکھے اذا رجعتم جب وہ حج سے واپس لوٹے تلک 10 کاملہ یہ کل اس طرح حج کے دنوں میں 3 روزے اور حج کے بعد 7 روزے جس کے پاس جانور نہیں تھا تو وہ آدمی کے لیے تو یہ حج کے دنوں میں 3 روزے حج کے بعد 7 روزے کل یہ 10 روزے ہو جائیں گے. تلک 10 کاملہ یہ 10 روزے ہو جائیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ یہ 10 روزے رکھنا یہ اس آدمی کے لیے ہے حاضر المسجد الحرام جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں اس کے لیے حکم ہے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وعلموا اور یہ بات بھی جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت گرفت پکڑ اور سزا دینے والا ہے. پس جب تم کو امن حاصل ہو جائے اور جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کرنا بھی چاہتا ہے حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اپنے پاس موجودہ جانور اللہ کے حضور پیش کر دے ذبح کر دے. اگر کوئی شخص اپنے پاس جانور نہیں پاتا ہے تو اس کے لیے حج کے دنوں میں 3 روزے اور حج کے بعد 7 روزے رکھنا چاہیے. اب یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے. یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے روزے رکھنے کا جس کے اہل و عیال مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ رہتے ہوں. اللہ سے ڈرو اور یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جو حج کے احکامات وغیرہ چل رہی تو حج کی 3 قسمیں کتنے قسمیں حج کی 3 قسمیں. ایک قسم حج کی افراد حج افراد دوسرا ہے حج تمتع تیسرا ہے حج قران. تو یہ 3 قسمیں حج کی. اب حج افراد کسے بولتے افراد بھی بولتے اسے مفرد بھی بولتے تو دونوں کا ایک ہی معنی. تو حج مفرد یا افراد کسے بولتے وہ حج جس میں صرف حج کا ارادہ ہے احرام باندھنے کا ارادہ صرف حج کا ارادہ ساتھ میں عمرے کا ارادہ نہیں صرف حج کا ارادہ ہے اس ارادے سے آدمی احرام باندھا ہے اسے بولتے حج مفرد یا افراد. صرف حج کا ارادہ ہے ساتھ میں حج سے پہلے عمرے کا ارادہ بھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے اس ارادے سے احرام باندھا نہیں ہے یا حج کے بعد بھی عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے اسے بولتے حج مفرد یا افراد بولتے صرف حج کا ارادہ ہے. تو حج کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم یہ. دوسری قسم حج تمتع. یہ حج تمتع کسے بولتے حج کے ساتھ میں عمرے کا بھی ارادہ ہو اس نیت سے آدمی احرام باندھتا. تو اس کی تفصیل کیا آدمی حج کے دنوں سے پہلے چلے گیا حج کو جانے کے بعد کیا ابھی حج کے دن بہت دن ہے ابھی آنے کے واسطے اس لیے آدمی کیا کر رہا ابھی حج کے دن بہت دن ہے کیا بھائی جب تک کئی کو بے کر رہنا نیکی کما لیں گے بول کر آدمی سوچ کر میقات سے آدمی احرام باندھ کر عمرہ شروع کر دیا عمرہ کر لے رہا حج کے دن بہت دن ہے بول کر اب عمرہ کر لیا طواف وغیرہ کر لیا زیارت کر لیا احرام باندھ کے جو کام کرنا تھا کر لیا. اس کے بعد پھر آدمی قصر کر کے گنڈو کرا کر یا بال چھوٹے کاٹ کر آدمی حلال بھی ہو گیا احرام سے باہر بھی نکل گیا حلال بھی ہو گیا. تو یہ ہے حج کے ساتھ احرام کرنا. تو حج کے دن بہت دن ہے بول کر آدمی میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا اور پھر قصر کر کے یا حلق کر کے آدمی حلال ہو گیا. اب جب حج کے دن آئیں گے تو پھر
حج بھی جیسا جو آدمی خالص حج کرنے کی نیت سے حج مفرد والا آدمی جیسا حج کے لیے جا کر حج کرتا ہے، حج کے ارکان ادا کرتا ہے، تو یہ حج تمتع کرنے والا آدمی پہلے عمرہ کر لے کر حلال ہو جائے گا قصر کر کے، یا بال منڈا کر قصر کر کے یا حلق کر کے حلال ہو جائے گا۔ اب پھر حلال ہونے کے بعد پھر جب حج کے دن شروع ہوں گے ذی الحجہ کے دن 8ویں ذی الحجہ سے، تو پھر وہاں سے پھر حج ارکان میں لگ جائے گا۔ اسے بولتے ہیں حج تمتع، دوسری قسم یہ۔ تیسری قسم حج قران۔ حج قران بولے تو کیا؟ آدمی دونوں حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھتا۔ دوسری قسم میں کیسا تھا؟ دوسری قسم میں 2 ارکان کیا، حج بھی کیا عمرہ بھی کیا، لیکن پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر لے کر آدمی حلال ہو گیا، گنڈو وغیرہ کر لے کر حلال ہو گیا، قصر کر لے کر حج کے دنوں کا انتظار کرتا تھا۔ اب جب حج کے دن آ جائیں گے تو پھر حج کے احکام ادا کر دے گا، پھر الگ سے احرام باندھ کر۔ تیسری قسم میں کیا؟ دونوں کی نیت، حج اور احرام دونوں کی نیت ایک ہی دم کر کے ایک ہی دم دونوں کی نیت سے احرام باندھ لیتا، اسے بولتے حج قران۔ تو تیسری قسم حج کی، ایک تو حج مفرد یا افراد، دوسرا صرف اس میں حج کی نیت ہوتی ہے، عمرہ ساتھ میں یا تو حج سے پہلے یا حج کے بعد میں کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، صرف حج کی نیت سے آدمی احرام باندھتا ہے، اسے بولتے حج مفرد یا افراد۔ دوسری قسم حج کی حج تمتع، یہ اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی حج کے دن ابھی بہت دن رہتے ہیں، اس سے پہلے آدمی عمرہ کر لیتا، عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، پھر حج کے دنوں کا انتظار کرتا رہتا ہے، جب حج کے دن آ جائیں گے تو پھر آدمی پھر حج کا احرام باندھ کے حج کی نیت سے پھر حج کے ارکان پورا ادا کرنے لگ جائے گا۔ تیسری قسم حج قران ہے۔ حج قران کے اندر دونوں کی نیت سے آدمی، حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے ایک دم آدمی احرام باندھ لیتا۔ اب دونوں کی نیت سے احرام باندھنے کے بعد جیسا دوسری قسم میں کیا ہوا، حج کے دن آپ بہت دن بول کر کیا کر دیا، عمرہ کر لے کر گنڈو کر لے کر یا قصر کر لے کر بار کو چھوٹے کر لے کر کیا ہو گیا، حلال ہو گیا تھا، اب حج کے دنوں کا انتظار کرتا تھا۔ اب تیسری قسم میں ویسا یہ آدمی عمرہ کر لے کر، تیسری قسم میں کیا ہوا، دونوں کے ایک دم نیت کر کے احرام باندھا تھا ان، تو دوسری قسم جیسا عمرہ کر لے کر گنڈو کر لے کر یا قصر کر لے کر آدمی حلال ہو گیا، نہیں حج کا انتظار کرتا تھا دنوں کا، ویسا نہیں کرے گا وہ، اب دونوں کی نیت کر کے احرام باندھا بولے تو اب ان کیا کرنا پڑتا ہے تیسری قسم میں آدمی اگر حج سے پہلے دونوں کی نیت کر کے احرام باندھ دیا تھا، حج اور عمرے کی نیت کر کے، تو اب اگر حج کی دنوں آنے سے پہلے اگر یہ آدمی عمرہ کر لیا بولے تو بھی اب اسے گنڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کر لے کے عمرہ کر لے کے یہ آدمی گنڈو بھی نہیں کرنا، بال بھی نہیں کٹانا، انتظار کر دینا حج کے دنوں کا۔ اب اس لیے کیوں اب گنڈو کر لیا تو پھر حلال ہو جاتا ہوں، احرام سے باہر ہو جاتا، پھر اسے احرام کے اندر احرام سے باہر ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں کی نیت کر کے بنا ہے، حج کی نیت سے بھی احرام باندھا ہے، عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہے۔ اب عمرہ کر لیا تو حلال نہیں ہوتا، اسے پھر حج کے دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی آدمی عمرہ کر لے کے کیا کرے گا، حج کے دنوں کا انتظار کرتا ہوگا، جب حج کے دن آئیں گے تو پھر اسی احرام سے، جس احرام سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا نہیں، اسی احرام سے پھر حج کے دن آنے تک انتظار کر کے، حلال نہیں ہوگا، انتظار کر کے پھر اسی کے ساتھ اسی احرام کے ساتھ پھر عمرہ حج بھی ادا کرے گا۔ تو یہ ہے حج کی 3 قسمیں، بہت بڑے بڑے مسائل اس کے اندر ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو کرتے کرتے بال ٹوٹ گئے تو پھر اس کا کیا حکم ہے، یا پھر غسل کرتے کرتے بال ٹوٹ گئے تو کیا حکم، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہے، بڑی نازک چیز ہے حج کا احرام، حج کا مسئلہ اور حج کے احکامات، اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں، اگر ہمارا پاسپورٹ بن گیا، تیاری ہو گئی، جانا باقی، تو اس وقت میں کسی مؤقر اور مفکر جن کا علم پختہ ہے، پرانے عالم دین ہے، تجربہ ہے، تو ویسے عالموں کو ہمیں بلا کر ان کے ذریعے سے تربیت پانا، حج کیمپ کر کے، ہر حج کنوینشن کر کے ان کے ذریعے سے ہم تربیت پائیں گے، 2 3 4 5 گھنٹے بھی کیوں نہ لگ جائے، تو اس کے ذریعے سے اگر ہم وہ تمام احکامات، کیا چھوٹے تو کیا کرنا ہے، کیا چھوٹ گیا تو کیا ہونا ہے، یہ سب چیزیں ہم سیکھ لیں گے، احرام کیسا باندھنا، تو اس کے بعد ہم اگر سیکھ کر کریں گے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ پھر ہمیں نہیں کرنے کے کام کر دیتی، اب یا وہاں کرنے کے بعد پھر کیا ہو جاتا، ہمارے اوپر جانور ذبح کرنا واجب ہو جاتا، یا پھر صدقہ کرنا واجب ہو جاتا، ویسے وقت میں وہ کام کر کے نہیں ہے تو پھر ہمارے اوپر کوئی سچ حج ادا نہیں ہوتا، پھر ہمارے کو کبھی کبھار دوبارہ بھی ادا کرنا پڑتا، کبھی کبھار جانور ذبح کرنا پڑتا، یہ سب چیزیں چھوٹ کو آ جاتی ہیں، اس لیے سیکھ کر کرنا پڑتا ہے۔ اتنی بات یاد رکھو حج کے سبق کی، کل باقی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ حج کی 3 قسمیں، ایک قسم کا نام حج مفرد ہے، دوسری قسم کا نام حج تمتع ہے، تیسری قسم کا نام حج قران ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قسموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔